وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہا یحق بحق تن کفیلو، ہا یحق بحق تن کفیلو، ہا یحق بحق تن کفیلو 108 مرتبہ پڑھیں. نماز کی پابندی رکھیے گھر کے اندر اور دعا کیجئے پروردگار عالم سے کہ نفاق ختم ہو جائے اور محبتیں قائم ہوں. اس کے لیے لازمی ہے کہ گھر کے اندر آپ نمازوں کا اہتمام کریں، دھیمے لہجے میں بات کریں. اگر ایک وقت میں بات آپ کے شوہر کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس وقت چھوڑ دیں، آپ اس پہ تکرار نہ کریں، ضد نہ کریں. کچھ دیر بعد، گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد جب ان کا مزاج نرم ہو جائے اس وقت وہ اس بات پہ آپ ڈسکس کر سکتی ہیں، لیکن دھیمے لہجے میں. اور اگر ناصر صاحب ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ناصر بھائی سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اپنے لہجے کو بھی آپ دھیما کر لیں. اور غصے سے کیا ہوتا ہے کہ خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے. جب گھر میں روزانہ لڑائی جھگڑے ہوں گے تو یقینی طور پہ وہاں خیر و برکت اور رحمتوں کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سمجھ لیں کہ شیاطینی جنہ کا قیام ان گھروں میں ہو جاتا ہے، اور پھر وہ فساد ہی ہوتا رہتا ہے اور اس سے بہت نقصانات ہوتے ہیں. مال و زر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر بیماریوں کی طرف انسان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے گھر میں پیار و محبت کا ماحول رکھیے، اور اگر ایک قصوروار ہے تو دوسرا خاموش ہو جائے، اس میں ہی فلاح اور بہتری ہے. صحیح. اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. ہلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں اسما بات کر رہی ہوں کراچی سے. اچھا اسما صاحبہ، اپنے بارے میں سوال کریں گی؟ جی، میری امی کا نام سائرہ ہے، میرا نام اسما ہے. میں بیمار بہت رہتی ہوں اور رات کو مجھے نا ڈر بھی لگتا ہے، میں چوکتی ہوں سوتے میں بہت زیادہ. اور میں دوائیاں جو کھاتی ہوں تو وہ وقتی طور پہ فائدہ ہو جاتا ہے، صرف فائدہ نہیں ہوتا. اور جی، اور میری بیٹی ہے بڑی، اس کا نام ہے زری، اور ان کی والدہ کا نام ہے اسما. اور وہ نا پڑھتی نہیں ہے بالکل بھی، پڑھائی میں ان کو دلچسپی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میری 2 بیٹیاں ہو رہی ہیں ربیہ، وہ بھی نہیں پڑھتی ہیں. اور پڑھائی کا کچھ ایسا بتا دیں میں ان کے لیے پڑھ لوں تو میں یہ بچے ہمارے پڑھ لیں. 5 بھی نہیں پڑھ پا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. کوئی سوال کرنا ہے آپ کو؟ جی جی، یہ اسما میری بہن، یہ بتائیے زرین کی عمر کیا ہے؟ لائن ڈراپ ہو چکی ہے. بہرحال کال کرنے کا بہت شکریہ آپ کے، آپ نے کال کیا. اور پڑھائی نہیں کرتی اور تینوں بچیوں کا یا دونوں بچیوں کا یہی حال ہے، تو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو مبشر صاحب کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں. دیکھیں، اسما بنت سائرہ اور زرین بنت اسما، ان دونوں کے معاملات پہ تو اثرات آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اسما بہن، یہی اثرات آپ کی بچی میں، جو ایک نام آپ نے جو بتایا اس کو چیک کیا ہے، اس میں اثرات آ رہے ہیں. گندے اثرات ہیں، بد اثرات جن کو کہا جاتا ہے. اس اثرات سے بچنے کے لیے 2 وظائف میں آپ کو بتاؤں گا. نمازوں کا اہتمام رکھیے گھر کے اندر، تمام بچوں کو سختی سے کہیں کہ نماز پڑھیں، نماز ادا کریں وقت کے اوپر. اور بعد نماز فجر پڑھنا ہے آپ کو 33 مرتبہ سورہ فلق، 33 مرتبہ سورہ ناس اور 7 مرتبہ آیت الکرسی. یہ اسما بہن آپ بھی پڑھیں گی، زرین سے بھی پڑھوائیے، اور پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں. بعد نماز عشاء پڑھنا ہے آپ کو زا زکیو بحق شرفائل، زا زکیو بحق شرفائل، صرف 37 مرتبہ پڑھیں گی بعد نماز عشاء، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں. اور روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پہ بالمشافہ ملاقات کریں یا گھر کے کسی فرد کو بھیجیں. بد اثرات سے محفوظ رہنے کے حوالے سے کچھ نقوش وغیرہ ہیں، تعویذات ہیں، اور مکمل علاج کا طریقہ وہاں سے آپ کو بتا دیا جائے گا. صحیح. اچھا مبشر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارننگ ڈیلائٹ میں شریفہ یاسمین، اور میرے ساتھ مبشر عالم صاحب یہاں پر موجود ہیں. نیمرولوجی، اسپرچولیٹی کے حوالے سے ہم آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ پروگرام کو مزید آگے بڑھایا جائے، میں شرف زحل کے حوالے سے جو ہے وہ جاننا چاہوں گی. مبشر صاحب جی، شرف زحل کا وقت شروع ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اپنے دیگر پروگرامز میں اپنے ناظرین کو بتایا کہ یہ کافی طویل عرصے کے بعد آیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. زحل کے جو اثرات ہیں وہ تمام سیاروں پر پڑتے ہیں نحوست کے. تو نحوست سیارگان سے بچنے کے لیے
ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے لیے لوہے شرف ظہر بنوائیں. خاص وقتی لوہے یہ دیگر کاموں اور پروگراموں میں جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تیر بہدف ہے, اور الحمدللہ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پہ اس کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وقت مقررہ پر جتنے بھی ہمارے ناظرین ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, ہمارے بھائی بہن پاکستان سے ہی نہیں صرف بلکہ ملک سے باہر بھی, تو ان کو وقت مقررہ پر وہ لوہو ان تک پہنچا دیا. اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے شگفتہ کہ نام, والدہ کا نام, اپنا کانٹیکٹ نمبر اور اپنا مکمل ایڈریس روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پہ آ کر بالمشافہ ملاقات کریں اور نوٹ کروا دیں, یہ ٹیلی فون کے ذریعے نوٹ کروا دیں. اس حوالے سے ای میل بھی کر سکتے ہیں روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ای میل ایڈریس ہے اس کے اوپر. تو یہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ, اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے لوگ روزانہ بالمشافہ ملاقات بھی کر رہے ہیں اور فون کے ذریعے بھی معلومات ہم سے کر رہے ہیں کہ اس لوگوں کو حاصل کرنے کا طریقہ کار ہم نے بتایا مختلف پروگراموں میں. یہ بس یہ ہے کہ ہوشیار انسان اور عقل مند وہ ہے کہ ہر چیز کی جو ہے نا پیش بندی پہلے سے کرے, پلاننگ پہلے سے کرے, تو اس میں ہی اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور جو لوگ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں آتا. عقل مند انسان وہی ہے کہ جو وقت سے فائدہ اٹھا لے جی بالکل, اور وقت کی قدر کرے. تو یہ اتنے طویل عرصے کے بعد یہ شرف ظہر کا وقت آیا ہے, تو اس وقت سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے سب کو. صحیح صحیح. ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہیں. ہلو, السلام علیکم. السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام اقبال ہے جی, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا, آپ کی آواز آتے آتے دور چلی گئی ہے. ہیلو جی بولیے. جی میرا نام اقبال ہے جی. جی میں لاہور سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے میرے بیٹا ہے خرم اقبال, اس کے بارے میں پوچھنا ہے. ان کی والدہ کا نام ہے کشور. ٹھیک ہے. وہ عرصہ 2 سال سے جاب کے مسائل پہ ہے, جاب ہو نہیں رہی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ بندش ہے کہ بہت پریشانی ہے, اس کا کوئی حل بتائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کس طرح کی جاب ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس میں. اچھا. بی کام کے بعد کیا ہوا ہے, مطلب بینک پہ پہلے ملازم تھا, 3.5 سال ملازم رہا, اس کے بعد اس کی جاب ختم ہو گئی تھی, کنٹریکچوئل تھا. اچھا. اس کے بعد سے کوئی سیٹل نہیں ہے. آج کل بھی پچھلے دنوں ڈنگی ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بھی رہتی ہے, گیسٹرک ٹربل سی رہتی ہے. تو بس آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, ایک بہت پہلے بھی فون کیا تھا, اس دن آپ کا جواب سن نہیں سکا تھا, پھر میں نے خط لکھا, خط کا بھی جواب نہیں ابھی تک ملا ہے. تو میں نے آج گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ تفصیلی بتا دیں. چلیے جی, کوئی سوال آپ کو کرنا ہے؟ کمپلین آ گئی ہے, خط کا جواب نہیں دیا. جی بہت شکریہ. 3 ہفتہ ہوا خط لکھا تھا, ابھی تک جواب نہیں آیا. چلیے ابھی ہم پوچھ لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہاں جی اقبال بھائی, پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کروں گا, آپ نے دوبارہ ہم سے رابطہ کیا. اس سے پہلے بھی خرم بن کشور کا استخارہ ہو چکا ہے, اور پہلے آپ کے شکوے کا ازالہ کر دوں کہ 2 سے 3 دن کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ خطوط کے جواب دے دیے جائیں, اور جو آپ جوابی لفافہ ہمیں بھیجتے ہیں نا, اس کے اندر تعویذات اور مکمل طریقہ علاج بھی ہم لکھ کے بھیج دیتے ہیں. اب کچھ معاملات محکمہ ڈاک کے بھی ہیں جو آپ سب پر آیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ ہمارے ریلوے سسٹم بھی بہت زیادہ متاثر ہو گیا, کیونکہ ڈاک کے جو معاملات ہیں وہ بدریہ ٹرین ہی جاتے ہیں پاکستان بھر میں. آپ کو پتا ہوگا محکمہ ڈاک کا ایک ڈبہ ہوتا ہے ٹرین کے ساتھ. جب ٹرینیں ہی 3-3 4-4 دن لیٹ ہوں گی اور 48 گھنٹے لیٹ ہوں گی, تو یقیناً تمام کام متاثر ہوں گے. تو یہ اداروں کی تھوڑی سی غفلت کہہ لیں یا ان کی مجبوریاں کہہ لیں کہ اس وجہ سے معاملات بنتے ہیں. الحمدللہ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر ایک کثیر تعداد جو ہے خطوط کی آتی ہے, بہت زیادہ خطوط آتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم 2 سے 3 دن کے اندر ان کے تمام جوابات مکمل استخاروں کے ساتھ اور ان کے نقوش وغیرہ, تمام نقوش فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں, خطوط کے اندر ڈال کر آپ کی طرف روانہ کیے جاتے ہیں. خرم کے لیے, خرم بن کشور کے لیے ہم نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ ان کو کہیں کہ 5 وقتہ نماز کو قائم رکھیں, سختی کے ساتھ پڑھیں, عمل کریں اس پر, اللہ سے دعا کریں. ہم بھی ان کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے. ہفتہ وار محفل اجتماعی طور پہ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پہ ہوتی ہے, عرصہ 32 سال سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ.
اور وہاں اجتماعی محفل میں دعائیں ان تمام